أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بے شک انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔ ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، پھر یا تو یہ شکر گزار بن گیا یا ناشکرہ بن گیا۔ سورۃ دہر مدنی سورت ہے، 31 آیات ہیں، اس کی 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ ابرار بھی اس کا نام ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے انسان کی تخلیق کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی تخلیق کا مقصد اور پھر اس پر سزا و جزا، پھر انسانوں کا تقسیم ہو جانا۔ کچھ شکر گزار بن گئے، اللہ کی بات کو مان لیا، اس کی اطاعت میں آ گئے، اور کچھ ناشکرے بن گئے۔ اس کی جو انسان اس لحاظ سے جو تقسیم ہوئی ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تک یہ اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب ایک طرف اللہ پاک انسان کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا، یعنی انسان کا کچھ حصہ اس وقت تھا ضرور، لیکن اس کا تذکرہ نہیں تھا بالکل۔ یہ اس کی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مراد ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ابھی خون ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہوگا، بچی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا مزاج کیسا ہوگا، بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا وقت بھی انسان پر گزرتا ہے جب اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اب پہلے تو شادی نہیں ہوتی، بالکل پتہ نہیں ہوتا بچے ہوں گے کیسے ہوں گے، پھر شادی ہو جاتی ہے، دادا دادی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی یہ بات، اور خود والدین کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی۔ بچے کا تصور تو ہوتا ہے کہ اللہ بچہ دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، اولاد دے اللہ پاک، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ خاص اس شکل کا بچہ ہمیں ملے گا۔ پھر پریگننسی بھی ہو جاتی ہے، وہ نطفہ جو ہے یہاں پر فرمایا من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ سے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا۔ اب ماں کو حمل بھی ہو جاتا ہے، اب بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ ہے انسان، اور جس کا بالکل تذکرہ بھی نہیں ہے، تو 9 ماہ کے بعد جو ہے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو اب آ کر جو ہے پھر اس کی شکل و صورت، پھر اس کی شکل سے پیار ہونے لگ جاتا ہے، پھر وہ دماغوں میں اتر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کے نئے نقش، اس کا سارا مزاج، سب چیزیں جو ہیں وہ پھر اس سے محبت کی جانے لگتی ہے۔ اس سے پہلے تو انسان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب اس کا کوئی نام و نشان بھی۔ بعض حضرات نے، مفسرین نے تو اس کو یہیں تک محدود کیا ہے، حمل تک، ماں کے پیٹ تک، اور بعض حضرات نے اس سے بھی پیچھے اس مضمون کو وسیع کیا ہے، اور اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ اگلی آیت قرآن پاک کی اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ بڑی سننے کی بات ہے، امشاج کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، اس لفظ کو اگر پڑھا جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، پھر بھی شاید ہم اس کے پیاس ہماری ختم نہ ہو، اتنا وسیع لفظ ہے۔ مخلوط نطفہ سے ہم نے پیدا کیا۔ اب یہ مخلوط اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ماں اور باپ دونوں کا نطفہ مل کر جو ہے انسان وجود میں ہے، مخلوط دو کا نطفہ مل گیا، ایسا بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت لمبا وسیع مضمون ہے جس کو مفسرین نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو خوراک کے اجزاء ہیں ان سے نطفہ بنتا ہے، اس سے پیچھے لے گئے ہیں۔
اب وہ خوراک کے اجزاء کہاں سے آئے، کن ملکوں سے آئے، کیسے آئے، اور وہاں کی آب و ہوا بھی ساتھ لائے۔ اور پھر مالک کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے ان تمام اجزاء کو انسان کے جسم میں پیوست کر دیا۔ اب ہم ایک پھل کھا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون سے ملک سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سے علاقوں سے آیا ہے، یہ خود اگا تھا یا اس کا بیج قدرت نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ خود بخود اس کا بیج اگایا، اور باغ کے اندر اور جہاں پودے لگائے گئے تھے یہ بھی اگایا، بڑا ہو گیا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور پھر اس کے اوپر پھل لگا، وہ پھل گاڑیوں پہ لوڈ ہو کر کیسے نہ کیسے یہاں تک پہنچا، ریڑھی پر آیا، منڈی میں آیا، وہاں سے ریڑھی والے نے خریدا، وہاں سے جا کر ہم نے خریدا، ہمارے پاس آیا، کچھ اسے ہم نے کھایا، کچھ بچوں نے کھایا، کچھ دوستوں نے کھایا اس کا۔ تو یہ انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اجزاء جسم کا حصہ بن گئے، جب انسان کے جسم کا حصہ بن گئے، خون بنا اور اس سے سیلز بنے، وائٹ سیلز، ریڈ سیلز بنے، پھر اس سے آگے جو ہے نطفہ بنا، منی بنی، اور پھر اس سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئی، پھر جو ہے اس سے ایک شاہکار انسان اللہ پاک نے بنا۔ تو یہ امشاج کی تفصیل ہے کہ ہم نے مخلوط نطفہ سے پیدا کیا، کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہاں کہاں سے، کہاں کی آکسیجن لگی، کہاں کا پانی لگا، اس پھل کو لگا، وہ اللہ نے جسم کے اندر پیوست کر دیا۔ ایک یہ جو امشاج کا لفظ ہے نا، ہم نے مخلوط نطفہ سے انسان کو پیدا کیا، یہ منکرین قیامت کا بہت بڑا جواب بھی ہے۔ جو قیامت کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا اسلام کا نظریہ ہے کہ انسان مٹی ہو جائے گا، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی بھی بکھر جائے گی، اور وہ مٹی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی چلی جائے گی، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، خاک بن جائے گی، راکھ بن جائے گی، اس کی اینٹیں بن جائیں گی، دیواروں میں لگ جائیں گی، پتہ نہیں کدھر سے کدھر مٹی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں منتقل ہو جائے گی، لیکن پھر یہ دوبارہ انسان بن جائے گا، یہ ہماری عقل میں تو نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ منکرین قیامت یہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے من نطفۃ امشاج کے لفظ سے یہ بات جواب بھی ہو گیا۔ جب پہلی مرتبہ بھائی تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تو پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہو، تو اس وقت تم کون سا بنے بنائے انسان آ گئے تھے؟ پہلی مرتبہ بھی تو ایسے ذرات کو اکٹھا کیا گیا ہے، کہاں سے پانی لیا، کہاں سے خوراک لی، کہاں سے آکسیجن لی، کیسے کیسے، اور جو ہے تم اپنے باپ کے جسم میں، پھر ماں کے جسم میں، نطفہ بنا ماں کے جسم میں گئے، پھر وہاں سے تم دنیا کے جسم میں آ گئے، اور اب تم اپنے آپ کو ہوشیار اور چلاک سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے تمہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے پہلی مرتبہ ایک ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے تمہیں بنا لیا، تمہارے ذرات بکھر جائیں گے، پھر بھی ہم قیامت کے دن دوبارہ اکٹھا کر لیں۔ تو ان کے لیے جو منکرین قیامت ہے ان کے لیے بھی اس کے اندر جواب ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو اپنی قدرت کا جو شاہکار بنایا، یہ کیوں بنایا؟ نبتلیہ، ہم اس کو مکلف بنائیں، یعنی انسان کی باڈی، انسان کا جسم ایسا بنایا ہے، اور آگے بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ سننے والی دیکھنے والی تو اور مخلوقات بھی ہیں، ساری مخلوقات تقریباً جو جاندار ہیں وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ سننے والا دیکھنے والے سے ایک محاورہ استعمال کیا گیا کہ شعور والا بنایا ہے اس کو۔ جو کامل شعور انسان کو ملا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا، اور اتنا بہترین اللہ پاک نے اس کاریگری کی ہے انسان کے اوپر کہ اس کے اندر پوری قابلیت رکھی ہے احکام خداوندی کو قبول کرنے کی، بوجھ اٹھانے کی، مکلف بننے کی اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں، ہم اس کو مکلف بنائیں۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے اندر جو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے، تکلیف رکھی ہے اٹھانے کی، وہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ ابھی آج صبح کی نماز میں ہم نے وہ پڑھا نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، درختوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ تو سب سے مضبوط ہے، جبل لرأیتہ، پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من، وہ اس ڈر جاتے اور پھٹ جاتے اس بوجھ سے۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے کہ یہ اس بوجھ کو اٹھا سکے، وحی کا مکلف بن سکے، اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ سمیع اور بصیر بنایا، اس کے اندر شعور رکھا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بدی کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، خیر اور شر دونوں بتا دیے۔
اما شاکرا و اما کفورا، کیسے بتا دیے؟ ایک تو انسان کی باڈی کے اندر یہ پرزہ رکھ دیا عقل کے ذریعے پہچان لے، اور پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر اور احسان فرمایا کہ نبی بھیج دیے، اور احسان فرمایا کہ کتابیں بھیج دی، نبیوں کے اوپر نازل فرما دی، اتنے طریقوں سے انسان کو سمجھایا، رستے دو دکھا دیے، اور پھر بتلا بھی دیا کہ یہ رستہ آگ میں جائے گا اور یہ رستہ باغ میں جائے گا، یہ بھی بتا دیا۔ بتانے کے بعد فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، پھر انسان جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، اس کی مرضی ہے۔ کئیوں نے تو اس نعمت کے شکر ادا کیا، قدردانی کی، اور اپنے رب کے فرما بردار اور مسلمان بن گئے، اور کئیوں نے ناشکری کی، اما کفورا، اس نعمت کی ناقدری کی اور اپنے رب کے جو ہے وہ نافرمان بن گئے۔ انا اعتدنا للکافرین، اب اس کی سزا اور جزا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ شکرہ اور ناشکرہ بننے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کافروں کے لیے تو ہم نے بیڑیاں، توق اور جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال وسعیرا، جو ناشکرے بنیں گے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، اس سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کے لیے بیڑیاں اور توق تیار کر کے رکھے ہیں، دہکتی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اور جو ان الابرار، جو نیک لوگ ہیں، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ ایسا جام پیئیں گے جس کی ملاوٹ جو کافور کی ہوگی۔ شراب کا ایسا جام پلایا جائے گا ان کو کہ جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کی شراب پر آخرت کی شراب کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں تو لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، جس سے نہ عقل خراب ہوگی نہ شور ہوگا۔ دنیا کی شراب پی کے تو انسان جو ہے بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے معوف ہو جاتی ہے، ماں بہن کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ حدیث پاک میں ہے کہ شراب نوشی تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالکل بھی، کہ اس کی ملاوٹ جو ہے کافور کی ہوگی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے جوس کارنر پہ چلے جائیں نا، اچھی جوس والی دکان پہ، وہ کئی چیزوں کی آمیزش کرتے ہیں۔ جوس تو بنا لیا، کیلے کا، سیب کا جوس، پھر بیچ میں کئی چیزیں ڈالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ملاوٹ کرتے ہیں، گاہک کو پکا کرنے کے لیے، اچھا فلیور دینے کے لیے، ذائقہ دینے کے لیے، ساری چیزیں دینے کے لیے۔ تو اسی طرح کان مزاجھا کافورا، جو ہے وہ کافور کی جو ہے اس کی ملاوٹ ہوگی مزے کو دوبالا کرنے کے لیے۔ عین یشرب بہا، ایسے چشمے سے وہ لوگ پئیں گے جس سے اللہ کے مقرب بندے پیتے ہیں۔ جن مقرب بندوں کو جہاں سے اللہ پاک پلائیں گے نا، وہیں سے ان کو اللہ پاک پلائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، پھر اس چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ در منصور کی ایک روایت ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کو چھڑیاں دی جائیں گی، اس چھڑی کے اشارے سے چشموں کو جدھر لے جانا چاہے گا وہ لے جائے گا۔ ویو بدلنا ہے گھر کا، ندی ادھر سے بہہ رہی ہے، اس کو گھر کے پیچھے سے بہانا چاہتا ہے، پیچھے سے بہا لے گا، نیچے سے بہانا چاہتا ہے، میرا جو ہے محل جنت کا پانی کے اوپر ہونا چاہیے، چشمے نیچے سے بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ پاک جو ہے کرامت عطا فرمائیں گے جنتیوں کو۔ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے ان کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ نیک لوگ، مقرب لوگ کون ہوتے ہیں؟ یوفون بالنذر، جو ان منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، جو منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اپنے اوپر منت کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کو اپنے اوپر واجب کر لے، وہ شریعت میں واجب نہیں تھا، اس کو اپنے اوپر واجب کر لے، اب اس کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ منت کے لیے 2-3 شرائط ہیں کسی چیز کی جب منت مانی جائے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ناجائز چیز کی منت نہ مانی جائے، ناجائز چیز کی منت نہ مانی جائے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہ میرا یہ کام پورا ہو گیا میں چوری کروں گا، میرا یہ کام پورا ہو گیا میں فلاں، کسی بھی غلط کام کی منت نہیں مان سکتا۔ اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی منت مان لی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے اس منت کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، اس نے قسم منت رکھی ہے اس کا کفارہ ادا کرے، اس کو توڑ دے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی منت نہ مانی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی فرض کی منت نہیں مانی جائے گی۔ پہلے ہی فرض ہے، ایک بندہ کہتا ہے میرا یہ کام ہوگا تو میں صبح کی نماز پڑھوں گا، وہ تو ویسے ہی فرض ہے بھائی تیرے اوپر، تو اپنے اوپر فرض نہیں کر رہا، وہ تو ویسے ہی فرض ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا جی میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا میں روزہ رکھوں گا رمضان شریف میں، وہ تو ویسے ہی فرض ہے روزہ۔ ہاں ویسے کوئی روزہ نوافل کی منت مان لے فرضوں کے علاوہ، وہ پہلے سے فرض واجب نہ ہو تو یہ بھی شرط ہے اس کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری شرط بھی نقل کی ہے کہ جو منت مانی جائے اس کی نظیر، اس کی مثال جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہو۔
یعنی شریعت کی جتنے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اس کی مثال ان کے ساتھ ملتی جلتی چیز کی منت مانے، وہ بالکل اپنی طرف سے کوئی نئی منت نہ کھڑی کر لے کہ میں منت مانتا ہوں میرا یہ کام ہو گیا تو میں گھر کے اوپر سرخ رنگ کا جھنڈا لگاؤں گا۔ مطلب ہے کہ ایسی منت نہ مان لے جس کی شریعت کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کی مثال موجود ہو۔ اور آگے فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ایک تو یہ منتوں کو پورا کرتے ہیں یعنی واجبات کو، یہ صرف منتوں کا ذکر کر کے صرف یہ نہیں ہے کہ منت کچھ اسپیشل چیز ہے، اصل میں یہ اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی نیکی شروع ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں واجبات پورے ہوتے ہیں، فرائض پورے ہوتے ہیں۔ جو بندہ فرض پورا نہیں کر رہا وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا، ابرار میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان، ابرار کی صفت بیان کی، یوفون بالنذر، جو واجبات اور فرائض کو پورا کرتے ہیں۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو پہنچی ہوئی سرکار کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ فرائض پورے ہوں گے تو نیکی شروع ہوگی، نیکی شروع ہی پہلا سٹیپ ہی فرائض پورے ہونے سے، اللہ کے فرائض پورے کرے، بندوں کے فرائض پورے کرے، وہاں سے نیکی شروع ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کی سختی پھیلی اتنی ہوگی کہ ہر بندے کو اس کے گناہوں کی بقدر سختی تو پہنچے گی، مشقت تو پہنچے گی۔ اگرچہ نیک لوگوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہر کسی کو ہوگی کہ کیا بنے گا، اس کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، ہر بندے کے دل پر اس کا بوجھ ہوگا قیامت کے دن کا، اس دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، نیک لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ اور آگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت جو ہے نا اس کے اوپر ایک تفصیلی واقعہ بھی ہے، وقت لمبا ہو جائے گا، یہی ہم 7ویں آیت تک ہم پہنچے ہیں۔ تو بھائی ایک خلاصہ آج کے سبق کا یہ نکلا، ایک تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، وہ مراقبہ کرے، بیٹھ کر سوچے کہ 151 سال پہلے میرا تو وجود ہی نہیں تھا، یعنی میرے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں میری ایسی شکل نہیں تھی، اور میرا یہ سوچ اور میری یہ شخصیت یہ کچھ بھی نہیں تھا کسی کے ذہن وہم و گمان میں۔ اللہ پاک اسی کو فرمایا کہ تیرا تو تذکرہ بھی نہیں تھا، تیرا تذکرہ بنانے والے تو ہم ہیں، تجھے کون جانتا تھا۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے راستہ بھی دکھا دیا، اور کتنا احسان فرمایا۔ اگر انسان پر چھوڑتا، انسان کو خود ریسرچ کرنا پڑتا، اس کو تلاش کرنا پڑتا سرچ کر کے، تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ آسان فرما دیے، نبی بھیج دیے، نبیوں پہ نبی، نبیوں پہ نبی، 1,24,000 نبی بھیج دیے، گمراہی پھیلنے لگی، پھر کتابیں نازل فرما دی کہ نبی دنیا سے چلا بھی جائے تو کتاب موجود رہے، کتاب کو دیکھ کر اسے رہنمائی حاصل کرتے رہے، کتابیں بھی نازل فرما دی۔ پھر بھی انسان جو ہے ناشکرہ ہو، شکر گزار بندوں کی جو ہے وہ صفات بھی بیان کر دی کہ اللہ پاک ان کو کیا عطا فرما۔ شکروں کے لیے بھی بتا دیا کہ آگ تیار پڑی ہے ان کے لیے، بیڑیاں اور توق ان کے ڈالنے کے لیے ان کے لیے تیار پڑے ہوئے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو وہ ان کو وارننگ بھی دے دی اور دھمکی بھی دے دی اللہ پاک نے۔ تو اس لیے بھائی اپنی زندگی کو، اپنی اصلیت کو جانیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اوقات ہے اللہ کی فرما برداری میں، ہماری عزتیں، ہماری ذلتیں، ہمارا سب کچھ اللہ کی فرما برداری میں۔ اللہ کو ناراض کریں گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں گے تو ہمارے یہ مال، ہماری دولت، ہماری شکلیں، ہماری یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی بہت ضروری، فرائض میں سارے فرائض داخل ہیں، بندوں کے فرائض بھی داخل ہیں، اللہ کے فرائض بھی داخل۔ کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ اللہ کے فرائض ادا کرتے کرتے بندوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، یہ تحریر میں نے کئی مرتبہ پڑھی سوشل میڈیا پہ اکثر، کہ ایک بندہ شکایت کرنے کے لیے مسجد میں گیا، بندوں کی شکایت لگانے کے لیے کہ بندے مجھے ستاتے ہیں۔ مسجد میں گیا تو دیکھا اس نے کہ وہ اس کو ستانے والے پہلی صف کے نمازی تھے، پہلی صف کے نمازی تھے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف نماز پڑھ لوں گا، پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، مخلوق خدا کو ستاتا رہوں گا، مخلوق خدا کے فرائض توڑتا رہوں گا، تو کیا میں بخشا جاؤں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو کہوں جی میں عالم ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، فلاں ہوں، اگر مجھ سے کوئی بندہ تنگ ہے تو میرا یہ کسی کام کا نہیں ہے، پکڑ کا باعث بنے گا سب کچھ۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے یوفون بالنذر، فرائض کو بھی پورا کیا جائے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔